اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے: فی الارض خلیفۃ، ترجمہ زمین پر اللہ کا نائب۔ نام آدم، کنیت ابو البشر۔ آپ کی پیدائش کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مورخوں کے اندازے اور قیافے تقریباً 5000 سال سے 7000 سال تاریخ قبل مسیح بتلاتے ہیں۔ یہودیوں کے حساب سے 3761 قبل مسیح ہیں۔ آپ کا پیشہ کپڑے بننا اور زراعت تھا۔ صحیح بخاری کے مطابق آپ کا قد 60 ہاتھ کے برابر تھا۔ آدم کے معنی بھورا، مٹیالہ، گندمی کے ہیں۔ عبرانی میں آدم کے معنی مٹی کے ہیں۔ قرآن پاک میں 9 آیات میں آپ کا نام 25 بار آیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 21، 23، 34، 35۔ سورہ آل عمران آیت 23 اور 59۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11، 19، 26، 27، 31، 35، 172۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 61 اور 70۔ سورہ قحاف آیت نمبر 50۔ سورہ مریم آیت نمبر 58۔ سورہ طٰہٰ آیت 115، 116، 117، 120، 121۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ حضرت آدم علیہ السلام، جن کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے اور صفی اللہ کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں، تخلیق انسانی کا اعلیٰ نمونہ اور نسل انسانی کے پہلے جد امجد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم ربی سے روح پھونک کر پیدا کیا اور نطق عطا کی، اس لیے انسان حیوان ناطق کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے پہلے بھی کئی مخلوقات جیسے فرشتے اور جنات وغیرہ پیدا کیے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تکرار کے ساتھ تخلیق آدم کا ذکر وضاحت سے فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے نبی اور بنی نوح انسان کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے درمیانی عرصہ حیات انسانی میں جتنی اقوام اور گروہ پیدا ہوئے، انسان کو کفر و الحاد سے بچنے اور ظلم و زیادتی نہ کرنے، امن و چین سے رہنے کے لیے تلقین و ہدایت کرنے والے وقتاً فوقتاً ہر گروہ اور قوم میں نبی اور رسول مبعوث فرمائے گئے۔ ان کی صحیح تعداد کے بارے میں قرآن خاموش ہے، مگر مختلف روایتوں کے تحت ان کی تعداد 1,24,000 یا اس سے کم و بیش بتلائی جاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے کا سورہ بقرہ اور دوسری صورتوں میں آپ کی فضیلت اور بڑائی کا وضاحت سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے سے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے اور پھر وہ ایک وحشت اور زندگی میں خلا محسوس کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ عزازیل، جسے ابلیس یا شیطان بھی کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پہ بارگاہ خداوندی سے نکالا جا چکا تھا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا خوشی سے رہنا کیسے اچھا لگتا۔ حوا کو بہکا کر شجر ممنوع کا پھل چکھنے پر مجبور کیا، اور نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ شیطان کو بھی زمین پر جدا جدا جگہوں اور سمتوں میں اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ یعنی سری لنکا، حضرت حوا کو جدہ یعنی حجاز، مور کو ہندوستان، سانپ کو اصفہان اور شیطان ابلیس کو سمندر کے جزیروں میں اتارا گیا تھا۔ 250 سال صحرا نور دیوے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی عرفات کے میدان میں ملاقات۔ چونکہ اما حوا
اور حضرت آدم کا نکاح جنت میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان ہوتا ہے قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو۔ صحیح روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے 40 جوڑے پیدا ہوئے۔ پہلی ولادت کی بیٹی دوسری ولادت کے بیٹے سے منسوب تھی۔ اسی طرح نسل انسانی کا عمل دنیا میں جاری و ساری ہوا۔ تورات کی باب پیدائش کے مطابق حضرت آدم کے 3 بیٹے قابیل، حابیل اور شیس کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح اقلیمہ جو قابیل کی جڑواں بہن تھی اور غازہ جو حابیل کی جڑواں بہن تھی، ان کا ذکر موجود ہے اور دیگر اولاد کا ذکر نہیں ہے۔ حابیل کی بہن غازہ سے قابیل کا اور قابیل کی بہن اقلیمہ جو بہت خوبصورت تھی حابیل کا نکاح ہوا، مگر قابیل دل سے سخت ملول اور رنجیدہ تھا۔ وہ اپنی ہی سگی بہن سے نکاح کا خواہ تھا۔ اسی رقابت کے ہاتھوں اس نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو شیطان کے بھڑکانے پر قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ اور غمگین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام جیسا بیٹا حابیل کے بدلے عطا کیا۔ روایتوں کے مطابق ان کا نکاح ایک حور سے ہوا تھا، واللہ عالم۔ قابیل بھائی کے قتل کے بعد نقل مکانی کر کے عدن کے مشرق میں لوز کے علاقے میں چلا گیا اور بڑے دردناک عذاب سے فوت ہوا۔ اس کی اولاد بھی ہوئی مگر طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی مبعوث ہوئے۔ قرآن میں حضرت شیس کا ذکر نہیں آیا۔ انہوں نے 912 سال عمر پائے۔ اقصی زیمون حضرت شیس کا لقب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر بھی آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں بنیاد ڈال کر مکمل کی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ہندسوں کا علم عطا کیا تھا۔ اسی طرح حکمت، افلاک اور سفلی طبعاتوں کے بھید آپ علیہ السلام پر آشکار ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 930 سال تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔